مجھے وہ بات یاد آ گئی جب صحیح بھاجن آخری بار آئے تھے امی جی سے ملنے، جب جانے لگے تو امی جی پاؤں اٹھا اٹھا کے دل کے ساتھ لگاتے اور چوم چوم کے کہتے تھے میں بس میرا دل کیا رہے جب اگلے سال میں آؤں گا آپ یہاں نہیں ہوں گی. اتنے انہیں پیروں کو پیار، امی جی کے پیروں کو پیار کرتے رہے. بس وہی بات تھی. اس کے بعد جب آئے تھے تو امی جی نہیں تھیں. زندگی میں صحیح بھاجن بہت یاد آ رہے ہیں. بہت پیارے، اتنے نرم دل والے، بہت محبت کرنے والے، بڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے. کبھی ان کو غصہ ہی نہیں آیا تھا. کبھی میں نے ان کو غصے میں نہیں دیکھا تھا بھاجن کرنا. خوبصورت ہی پڑے تھے، پیار ہی بہت کرتے تھے، اور لہجہ بھی ان کا ہمیشہ نرم اور محبت والا. جب آخری بار آئے تھے میرے پاس بھی آئے تھے، کھانا کھایا تھا انہوں نے، پھر سو بھی گئے تھے کافی دیر کے لیے نا. اور آخر دنوں میری ان سے بہت باتیں ہوتی رہی ہیں. اس لیے بھاجن اچانک ہی چلے گئے ہو تو بس عید کا دن تھا. تو تھوڑی سی آپ کو ایک سناتی ہوں. پیٹرا کے پتھریلے مکانات. اردن کے جنوب میں واقع ایک قدیم و تاریخی شہر پیٹرا اپنی باقیات کی وجہ سے مشہور ہے. یہ باقیات یا شہر پتھروں اور پہاڑوں میں تراشی کی خوبصورت اور حیرت انگیز عمارتوں کی شکل میں ہے. سعودی عرب میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے مقام مدائن صالح کی طرح یہاں بھی پتھروں کو کاٹ کر مکانات بنائے گئے تھے. یہاں پانی اور ہوا کے گزرنے کا انتظام بھی کیا گیا تھا. یہاں جو قوم آباد تھی اس کو تاریخ میں نباتین کہا جاتا ہے. ان کا تعلق عرب قبائل سے تھا. اس قوم نے پہاڑوں کو کاٹ کر رہنے کے لیے جو خوبصورت مکانات بنائے وہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے پانی کا ذخیرہ اندوزی اور روحانی کا جو انتظام کیا وہ بھی نہایت حیرت انگیز ہے. زبردست، بہت زبردست. اس کی تصویر بھی آپ کو بھیجتے ہیں ذرا. چند اشعار آپ کو سناتی ہیں، بہت پرانے میرے پاس لکھے ہیں. یہ تقریباً 69 کے ہیں. اندازہ لگائیں کتنے پرانے اشعار ہیں یہ. فرصت کی رات کاٹ دی تاروں سے کھیل کر، آنسو امڑ رہے ہیں کناروں سے کھیل کر. جب کبھی تذکرہ باد صبا ہوتا ہے، داغ لو دیتے ہیں یہ زخم ہرا ہوتا ہے. کھلنے لگا تھا پھول کے مرجھا کے گر گیا، کیا تنگ حوصلہ تھا ہوائے بہار کا. واہ واہ واہ، بہت زبردست شعر ہیں. گرمی حسرت ناکام سے جل جاتے ہیں، ہم چراغوں کی طرح سر شام جل جاتے ہیں. وہ کل میں نے جب پروگرام ریکارڈ کر کے میں سنتی ہوئی کوئی غلطی ہے تو کل مجھے لگا کہ جیسے وہ جو سورج لوبیا جو میں کیا بنانے کا طریقہ بتایا تھا، جب لوبیا صحیح تیار ہو جاتا ہے، نرم کھانے کے قابل ہوتا ہے، تو اس کو پھر مسالہ بنا کے نا وہی تھوم پیاز ڈال کے آئل میں تھوڑا سا اس کو فرائی کریں ہلکی ہلکی آگ پہ، پھر مسالہ ڈالیں، ٹماٹر ساری چیزیں، سبز دھنیا، سبز مرچ، یہ گرم مسالہ پیسا ہے، پھر لوبیا تھوڑا سا ڈال کے نا، اگر اس میں تھوڑا سا پانی ہے تو آپ اس کو خود پکا لینا، اگر نہیں تو تھوڑا تھوڑا پانی رہنے دیں. یار میں بالکل سبز دھنیا کے تھوڑے تھوڑے باریک باریک پتے کاٹ دیں. مجھے بعد میں بار بار لگ رہا تھا کہ میں نے لوبیا کا تڑکا اوپر لگانے کا طریقہ نہیں بتایا. تو دوسری بات کہ جب بھی آپ کو دال ابالنے رکھیں نا تو اس میں تھوڑا سا تھوم ڈال دیں. اس دال کا بڑے زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے. اتنا ٹیسٹ بنتا ہے کوئی آدمی نا. چنے کی دال ایک بار کھائی تھی کسی گھر، بہت اچھی لگی تھی. انہوں نے طریقہ بتایا تھا کہ چنے کی دال ابال کے پھر بعد میں ہم نا جب دال ابالیں تھوڑا اس کے اندر تھوم ڈال دیتے ہیں ابالنے وقت، پھر پیاز ہلکی آپ کے فرائی کر کے اچھی طرح مسالہ بنا کے پھر اسی طرح سبز دھنیا، سبز مرچ، ادرک ساری چیزیں، گرم مسالہ، پھر اوپر دال ڈال دیں. اگر وہی ہے جیسے بھی ہم کھاتے ہیں، بہت پتلی بھی نہیں ہوتی ہے، بہت سخت بھی نہیں ہوتی ہے، ایسا کار ہیں ابھی دال کو نا، تو اتنی وہ دال ٹیسٹ بنتی ہے چنے کی دال اس قدر زبردست کہ آپ کو بار بار دل کرے کہ وہی دال کھائیں. کچھ ہنسنے کی باتیں سن لیں ذرا. پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ بھئی محبت اندھی ہوتی ہے، اب اس نے اپنا علاج کرا لی ہے.
اب یہ شکل بھی دیکھتی ہے اور بینک بیلنس بھی. وقت بہت قیمتی ہے، ہمیشہ دوسروں کا وقت ضائع کریں. کچن میں استعمال ہونے والے بیلن سے روٹیاں گول اور شور سیدھے ہو جاتے ہیں. خالی شاپروں یا خالی دماغ مناسب انتظام کیا جائے تو یہ ہواؤں میں اڑنے لگتی ہے. اچھا، یہ غور طلب بات ہے. جب آپ عروج پر ہوتے ہیں تو آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں. جب آپ زوال پذیر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دوست کون ہیں. جھوٹے کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ لوگ اسی سچ کو بھی اعتبار نہیں کرتے. یہ زبردست بات ہے. اچھے منتظم میں 3 خوبیاں ضروری ہیں: تحمل، تدبر اور حسن تکلم، یعنی اچھی اخلاق والی گفتگو. برے وقت میں بھی ایک اچھائی ہوتی ہے، جیسے آتے ہیں فالتو لوگ چلے جاتے ہیں. کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں بنا سکتا جتنی اس کی گفتگو. زبردست بات ہے. آپ کو چکن سالن کی ترکیب بتاتی ہوں. مجھے لگ تو رہا ہے کہ شاید میں نے پہلے آپ کو بتائی ہو، وہ کافی عرصہ ہو گیا نا. پھر یہ مجھے کسی خاص بندے نے بتائی تھی کہ ایک تو پہلے یہ ہے کہ چکن جب بنائیں اسی نے آپ نے نہیں پکانا. یہ کتنی بار میں نے پڑھ چکی ہوں. ٹی وی پہ آج کو بتاتے ہیں کہ ٹی وی جو چکن ہے اسی دن آپ نے نہیں پکانا، بلکہ اس کو اپنے فریزر میں رکھنا ہے تقریباً 12 گھنٹے نا. اس سے کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں جو فریزر میں رکھنے سے وہ کام ہو جاتے ہیں. جس کی پتہ آپ فریزر گوشت دوسرے دن نکال کے رکھیں، اس کو ذرا ہونے دیں، نارمل ہونے دیں. پھر اس میں آپ میں تو ایسے صاف کرتی ساری ہڈیاں نکال لیتی ہوں، سب تقریباً 1.5 ہڈیاں نکل جاتی ہیں اس میں نا. یہ فکر نہیں کرتی ہوں کیونکہ اس کے پاس جو صاف ستھرا گوشت اتنا نیٹ ہوتا ہے نا. اس کو تھوڑا سا مرچ کہتی تھی آٹے میں تھوڑا سا آٹا لے کے دھوئے نا گوشت یا چکن، وہ اس کی اپنی اسمیل گوشت کی ختم ہو جاتی ہے نا. پھر اس کو دھو کے ایک ٹوکری میں ملا سے اس کا پانی نچڑ جائے. پھر پیاز باریک باریک کاٹ کے اس کے ساتھ میں تھوم ثابت ہی ڈالتی ہوں، بھی کاٹتی نہیں ہوں نا. ہلکی آگ پہ رکھ دیتی ہوں پہلے پیاز اور تھوم ڈال کے نا. ہلکی آگ پہ ہوتے رہتے ہیں. اس کو تھوڑے سے جب ہو جائے نا، جو چکن آپ نے رکھا ہے ابھی تقریباً اس کا پانی نچڑ چکا ہے، بالکل خشک ہو گئے ہیں. جس کو آپ نے ڈال کے تھوڑی آگ تیز کر دیں اور تیز ہی چمچہ لاتے جائیں، وہ سارا بھی فرائی ہو جائے. جب فرائی ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں نمک مرچ ہلدی ڈالنی ہے اور ٹماٹر کاٹ کے ڈالنے ہیں. پھر ان کو بھائی درمیانی آگ پہ نا ان کو پکانے ہیں، بالکل ایسا اور بہت تیز بھی نہ ہو. اس کے بعد پھر آپ نے دہی پھینٹ کے وہ ڈالنا ہے، پھر اس کو بھی فرائی کرنا ہے. جب دہی ہو جائے صحیح خشک ہو جائے تو جو گرم مسالے اور ادرک ہے یہ چیزیں آپ نے بعد میں ڈالنی ہیں، کیونکہ یہ جو چیزیں ان کی خوشبو ہے نا اگر پہلے ڈال دیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ اینڈ میں ڈالیں تو پھر اس کی خوشبو ادرک کی ظاہر ہے بڑی خوشبو ہوتی ہے، گرم مسالے کی بھی بڑی جلدی پک جاتے ہیں. آپ یقین کریں اتنی جلدی اور اتنا ٹیسٹی بنتا ہے، اتنا ٹیسٹی کہ آپ بس کھاتے جائیں گے اور کہیں گے اور کھانے ابھی. اللہ کرے آپ ایسے بنا کے دیکھیں بھی. اور چکن صاف کریں تو بہت اچھا طرح صاف، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھی آپ نے اس کی ہڈیاں نہیں چوسنی ہیں، دل کلیجے گرجے نہیں کھانے. میں تو شروع سے نکال کے نا پہلی کموں کے لیے پھینک دیتی ہوں. آپ بھی اس بات کو ضرور احتیاط کریں. یہ چیزیں انسانی صحت کو ٹھیک نہیں ہیں، نقصان دیتی ہیں. اس لیے میں جتنی بھی ہڈیاں ساری نکال دیتی ہوں. آپ بھی کوشش کریں اسی طرح بنائیں تو بہت اچھا لگے گا آپ کو. اتنا مزہ آئے گا کہ آپ روزانہ چاہیں گے میں یہی بناؤں. اور اتنا ٹائم بھی خرچ نہیں ہوتا ہے. ایک پہلے آپ کی تیاری کر لینا، جب کھانا بناتے ہیں پہلے کی تیاری کرنی پڑتی ہے. اگر آپ نے صحیح تیاری کر لیا بھائی، یار گوشت رکھ دیا ٹوکری میں ڈال کے پانی نچڑ گیا، پیاز تھوم ساری چیزیں تیار ہو گئی ہیں، تو بس پھر انڈے بنانے میں دیر نہیں لگتی ہے. اچھا جی، اللہ رسول باتیں تھوڑی سی آج کی ہیں، بس وہی باتیں جو روز کرتی ہوں. جتنا ذکر کریں گے آپ کے کام میں آسانیاں ہوں گی، دل کو حوصلہ ملے گا. کتنی پریشانی ہوگی، کتنے دکھ ہوں گے، جب ذکر میں رہیں گے تو انشاءاللہ دکھ نہیں لگتے ہیں. پھر پریشانی نہیں نظر آتی ہے. بس دل اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں. پھر اللہ سے باتیں کریں بہت اچھی لگتی ہیں، اور کامل یقین بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سن رہے ہیں اور غفور رحیم ہے، غفور رحیم کریں گے اور کرتے بھی ہیں. اللہ سے تعلق رکھیں انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، مہربانیاں کرنے والا غفور الرحیم ہے. دل سے پکاریں، کپڑے بھی پاک رکھیں، اور وضو بھی میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ وضو میں رہیں، پھر آپ کی گفتگو میں بڑا اثر آئے گا. جو آپ بات کریں گے لوگ آپ یقین کریں گے. میں تو اس بات پہ خوش ہوتی ہوں کہ جو میں کئی زمانے پہلے میں نے کچھ سوچا تھا کہ میں ایسا کرنا چاہتی ہوں کہ جب بیٹیوں سے فارغ ہو جاؤں گی تو دیکھو اللہ کی شان ہے، باہر بیٹھے سب کچھ وہ کے کام میں جب باتیں ہو رہی ہیں. کبھی کبھی میں دل کرتا تھا میں ابا جی کا نام سارے شہر کی دیواروں پہ لکھ دوں کہ جہاں جس طرف میں منہ کروں تو بس مجھے میرے سامنے اپنے ابا جی کا نام لکھا نظر آئے، شیخ گلاب خان. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے میری بات پوری کر دی. دوسرا جو میں چاہتی تھی میں اچھی اچھی باتیں سب کو سمجھاؤں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دیا. سوچو ذرا کتنے سال بعد یہ چیزیں پوری ہو گئی ہیں. اس کے کامل یقین رکھیں، دیر ہے یہاں دیر نہیں ہے. وہ ضرور سنتا ہے اور آپ کی باتیں فرمائشیں جب پوری کرتا ہے تو ایسی پوری کرتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں. اس کی اپنی شان ہے. ہم بول جاتے ہیں، اللہ نہیں بولتا، اللہ یاد رکھتا ہے. تو کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں اللہ سوتا بھی نہیں ہے. مجھے اس بات میں ہنسی پڑی آتی ہے کہ یہ بات کہنے تو چاہیے لیکن اس طرح وہی نہیں کہنی چاہیے نا. تھوڑا ادب اللہ کے بارے میں جب بات کریں تو ادب احترام سے کریں نا. یا لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ بڑا ٹاٹا. میں یہ بات دل کو نہیں اچھی لگتی ہے. اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، بندے کی نیتی بھی دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، کام کرنے کے طریقے بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کو اس کے مطابق چیزیں بھی دیتا ہے. اور مجھ پر اللہ کی بڑی کرم نوازی رہی ہے، بڑی کرم نوازی. جو چیز دل میں آئی ہوئی اللہ تعالیٰ میری پوری کر دی ہے. اور میرا دل اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دے کہ اس میں کوئی حیرت سے بس ختم بھی ہو گیا ہے ہی نہیں. شکر اللہ تعالیٰ کا، لاکھ لاکھ شکر ہے. جو چاہتی ہوں کھانے کو مل جاتا ہے، جو پہننا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. سوچیں پھر اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. ہماری امی جی جب شوق آ گیا کہ میں نے حج کرنا ہے، شوق تو تھا شروع سے. جب کوئی ارادے بننے لگے تو امی جی نے بھائیوں سے کہا کہ مجھے حج کرائے نا. بھائیوں نے کہا ہم آپ کو سونے کے کڑے بنا دیتے ہیں. امی جی نے کہا میں نے، پھر ان کا آپ کو گھر بنا دینا. کہا نہیں میں نے نہ گھر بنانا ہے لینا ہے، میں نے نہ کڑے لینے، مجھے حج کرائیں. پھر اللہ کی شان ہے، صدیق بھائی تانا ابھی اور ادھر ہم لوگ دادا ابو اور امی جی چاروں بندے بھی آج کے لیے تیار ہو گئے اور چلے آج کرنے گئے بھی ہیں، واپس بھی آ گئے ہیں. تو امی جی کی بڑی دلینہ خواہش تھی آج کی، اللہ تعالیٰ نے کیسی پوری کی. ہم کبھی کبھی ایسے بے حوصلہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کب ہوگا، کیوں نہیں ہوتا ہے. اور جب اللہ کی ذات کون کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا ہے، اور ایسے ہوتا ہے کہ پھر ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی ساری پریشانی سارے کام دور کرے، اور جو دلی مرادیں اللہ تعالیٰ سب کی پوری کرے. میں روز ہی دعا مانگتی ہوں، ساری دعائیں مانگ کے کہتی ہوں باری تعالیٰ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر، جو کوئی ظالم ہے کوئی کسی کو ستا رہا ہے اس ظالم کو بس اس کو زیر کر، اور ہمیں صبر دے، حوصلے دے، ہماری مدد فرما. ہمارے جو کام رکے ہیں ان کو چلا دے، اور جو مسئلے جو پریشانی تو خود آپ بہتر جانتا ہے. سب کے ساتھ ہماری بھی مرادیں فرمائشیں پوری فرما، اور وہی غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والے. جب اللہ سے دوستی ہو جائے نا تو کوئی چیز نہیں اچھی لگتی دل کو. جب اللہ دل کے اندر آ جائے نا تو بس پھر انسان کی کوئی خواہش نہیں رہتی. کیونکہ جب کوئی پاس سے بات بھی آئی گی تو فوراً پوری ہو جاتی ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو نا جو اللہ کی محبت میں کھو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دل کو نا دنیاوی خواہشوں سے پاک کر دیتے ہیں. اس کے دل میں کوئی دنیاوی خواہش نہیں ہوتی ہے، نہ اچھا پہنے نہ اچھا کھانے کی، نہ صرف اللہ اور صرف اللہ ہی. جتنے آپ سادہ رہیں گے آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں گی. شور شاجر سکھ نہیں دیتی ہے. جتنے آپ ساتھی میں رہیں گے اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، اتنے لوگ آپ سے خوش ہو کے ملیں گے. عزت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، بس سب سارے کام سنوارے. اچھا جی اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ، اللہ حافظ، یا حافظ یا سلام، یا حافظ، اللہ حافظ، اللہ نے کے پان.